علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اگست 2025 عیسوی مطابق 25 صفر مظفر 1447 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کی 1616واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے کلام اقبال میں خون جگر کی اصطلاح، اور اس کے مقرر تھے جناب ایاز الشیخ صاحب، مگر میں آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلیٹن تقریباً ایک ہفتہ پہلے چھپ جاتا ہے۔ انہوں نے دیا تھا عنوان یہ ان کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ غم میں ہے، طبیعت بھی ان کی ناساز ہے، تو اس وجہ سے معذرت چاہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، جمیع ارکان خاندان کو، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت نیک آدمی تھے، ظاہر ہے ایسا سپوت انہوں نے دیا ہے ہم لوگوں کو، تو یقیناً ان کے اعلیٰ مقام میں ہوں گی محترمہ وہ خاتون برابر۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سبھی کو جانا ہے محفل عالیہ کی، مسجد عالیہ کی محفل میں جو بھی ہوتا ہے آپ ہی حضرات کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں بھی ہمارے پاس میں ایک مقرر ایسے ہیں جو محفل کا زندہ طلسمات ہے، سمجھیے حرفاً مولا ہے۔ ان کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹاپک پہ ان کو لیکچر دینے کے لیے کہیے، وہ تیار رہتے ہیں، بڑے قابل ہیں۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس پرنسپل رہ چکے ہیں، تو الحمدللہ بہت تھا۔ ان سے ذکر کیا گیا کہ وہ نہیں آ سک رہے ہیں، آپ آتے ہیں کیا؟ تو ہمارے ڈاکٹر ناظم علی صاحب جو ہے تیار ہوئے کہ میں دوں گا لیکچر، بول کے بولے ہیں۔ یہ ہمارے عالیہ مسجد کی جو ہے قسمت ہے، ایسے قابل لوگوں کو جمع کیے ہیں ہم۔ میں ادباً ڈاکٹر ناظم علی خان صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار ہم سامنے کریں، ہم کو محسوس کریں۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین اکرام، ویسے آج میرا لیکچر نہیں تھا، ابھی آپ نے سنا انعام احمد صاحب سے کہ ایاز الشیخ صاحب کا لیکچر تھا، اور کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور خود ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ اور ہمارے طاہر علی صاحب نے مجھ کو فون کیا کہ صاحب آپ آ سکتے کہ ہاں تمہارا ٹھیک ہے صاحب، آؤں گا میں، عنوان بھی اسی پہ بولوں گا میں۔ حضرات، محفل اقبال شناسی کی یہ 1216ویں نشست تھی، 1216۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حال میں عثمانیہ یونیورسٹی گیا تھا میں، جامعہ عثمانیہ، تو وہاں حیدرآباد میں اقبال شناسی یہ ٹاپک پہ پی ایچ ڈی ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس میں کیونکہ وائوا تھا، وہ میں بھی گیا تھا اس میں، تو اس میں حیدرآباد میں جن حضرات نے اقبال کے کلام سے متاثر ہوئے، اقبال کے کلام پہ عبور رکھتے تھے، ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیپٹر یہ مسجد عالیہ کا جو اقبال شناسی کا جو پروگرام ہے وہ مخالے میں بنایا گیا۔ مخالہ میں نے دیکھا، سوالات بھی کیا میں وہ صاحب سے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ غلام مدنی صاحب نے اس کو آج سے کئی برس پہلے انہوں نے متعارف کروایا ہے اس سسٹم کو، حالانکہ جرمنی میں، کشمیر میں،
ہر جگہ جو سے کیا ہے یہ اقبال شناسی کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. اب ایٹ پریزنٹ وہاں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن حیدرآباد میں یہ جو روایت تھی وہ اس کو جو سے کیا ہے شروع کیا گیا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اب تک ہمارے یہاں بھی 1216 یہ لیکچر ہوئے ہیں، شخصیتیں آئی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ماہر اقبالیات. تو اس کا ایک چیپٹر بنا کر جو کیا ہے ایک باب بنا کر جو کیا انہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے. میں نے کہا ان سے، اور وہ خود جب میں گیا تو وہ بچہ اسکالر پہچان لیا. ارے صاحب آپ کے بھی وہاں 25-26 لیکچر ہوئے، آپ کا بھی ذکر میخالے میں کیا ہوں. حالانکہ اسلام الدین مجاہد کا ذکر ہے، ضیاء الدین نیار کا ذکر ہے، سب کا ذکر ہے. تو صاحب یہ اس موضوع پہ، اس یہاں کی سرگرمیوں پہ ایک پی ایچ ڈی میں میخالے میں ایک عنوان، ایک ٹاپک بن گیا ہے. تو میں نے کہا بچے سے کہ بھائی یہ آئندہ اس کو آپ کتابی شکل دے دیجئے. ظاہر ایک تاریخ بن جاتی، ایک دستاویز، ایک ریکارڈ بن جاتا ہو. کتاب بن گئی تو کتاب چھائے ہو گئی. تو بہرحال ایسا جو کیا ہے کارنامہ چل رہا ہے دنیا میں. خود ہمارے جامعہ عثمانیہ میں اس پہ کام ہوا ہے. حضرات، کیونکہ اب میرا جو ٹاپک ہے اس میں سیدھا آ جاؤں گا میں. مجھ کو عادت ہے کہ اب بھئی میں لیکچرر ہوں، ہمیشہ ایک ٹاپک لے کے کلاس میں بچوں کو بی اے، بی ایس سی، بی کام، ایم اے میں پڑھاتا ہوں میں. آج بھی اس جامعہ عثمانیہ میں ایم اے میں پڑھاتا ہوں میں، آج بھی جاری ہے، اللہ کا فضل ہے بھائی میرے. تو جو عنوان دیا گیا ہے وہی عنوان پہ میں بات کروں گا. علامہ اقبال کے کلام میں اصطلاح ہے خون جگر کی اصطلاح. یوں تو اقبال نے بہت سی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے. اچھا، اصطلاح کے معنی ذرا آپ سمجھ جائیے. اصطلاح کہتے ہیں انگلش میں ٹرمینالوجی. جیسا سائنس کی اصطلاحات ہیں، پھر اس کے بعد نباتیات ہے، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، فزکس ہے، اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں. جیسا تھرمامیٹر ایک سائنس کی اصطلاح ہے جس کو آپ تپش پیما بولتے ہیں، آپ حرارت پیما بھی بولتے ہیں. حرارت پیما یعنی حرارت کو ماپنے کا آلہ کیا ہے، تھرمامیٹر. تو یہ تو اصطلاح ہے. لیکن ایسا تو بہت سے سائنسی اصطلاحات ہیں ہمارے یہاں. کامرس کی بھی اصطلاحات ہیں، معاشیات کی بھی اصطلاحات ہیں، اور پھر اس کے بعد جغرافیہ میں بھی اصطلاحات ہیں بہت سی، جغرافی میں بھی. لیکن ادب میں اب آئیں گے تو شاعری میں، افسانوں میں، ناول میں آپ کو اصطلاح مل جاتی ہے. اصطلاح ایک لفظ کا بھی ہوتا ہے. ایک لفظ، ون ورڈ. اصطلاح دو لفظوں کا پیکر بھی اصطلاح کہلاتا ہے. شاید اس سے پہلے سمجھایا تھا، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ایک بات. ایک من ہے، میم نون من. من کے معنی یہ بھی اصطلاح ہے، کیونکہ شاعری میں، ادب میں ایسے لفظ آ جاتے ہیں تو وہ اصطلاح کہلاتے ہیں. من کے معنی دل کے ہیں. من کے معنی ایک پیمانہ ہے. 40 من، 40 کلو کا ایک من ایک پیمانہ ہے. لیکن زیر سے من لکھیں گے تو مین کے معنی مچھلی کے. اور ایک من، اور آپ زبر سے لکھیں گے اس کے اور ایک معنی نکلتے ہیں. دیکھو، ادب میں شاعر، نثر نگار لفظیات کو استعمال کرتا ہے تو اسے کئی معنی اخذ ہو سکتے ہیں، کئی ڈیریویشنز، کئی اس کے میننگ کو آپ متعین کر سکتے ہیں. تو ایک من کا معنی میں سمجھا کہ آگے بڑھتا ہوں میں کہ اقبال کے پاس خون جگر کی اصطلاح من. اس سے پہلے بھی کہا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں معلوم، کہ اردو میں ایک مثنوی ہے سحر البیان، اس میں میر حسن نے من استعمال کیا. تو بڑے بڑے صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں اژدہا ہوتا نا، بڑے بڑے سانپ،
وہ سانپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے رات کے عالم میں اپنے جسم سے ایک چمکدار، ایک لیسدار مادہ اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں، اس کی روشنی میں غذا حاصل کرتے ہیں۔ اژدہا، سانپ، بڑے بڑے سانپ بیابانوں میں، صحراؤں میں اپنے جسم سے باہر پھینکتے ہیں وہ لوگ سانپ، اب اس کی روشنی میں وہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے کیا ہے رات تمام جو ملتے ہیں وہ کھاتے ہیں سانپ، اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اژدہا وہ جو ہے دراصل کیا ہے، وہ ایک بعد میں پتھر بن جاتا ہو، اسی کو کہتے ہیں وہ پارس منی، ہاں قیمتی پتھر، لاکھوں میں کروڑوں میں بکتا ہو، وہ یہاں نہیں ملتا، بڑے بڑے بیابانوں میں جنگلوں میں رہتا ہو، ایسا ہے نا۔ پارس منی، پارس کہتے ہیں، پارس پتھر ہو۔ تو یہ تو رہی اصطلاح میر حسن نے۔ اب اقبال کے پاس دیکھیے آپ، اقبال کے پاس بہت سی اصطلاحات ہیں، شاہین کو بھی اصطلاحات ماننا پڑے گا آپ کو، ان کے اپنے ذہن کی پیداوار اقبال کے، اور نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اقبال نے شاہین کو اصطلاح کے طور پر انہوں نے جب استعمال کیا تو اس کے کئی معنی مفاہیم متعین ہوتے ہیں یہاں۔ مومن کی زندگی، مومن کی پارسا زندگی، تقوی کی زندگی کی طرف تلقین ہے، اور نوجوانوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ شاہین جب استعمال کیا اپنے اشعار میں تو شاہین پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی نہیں ہے تیرا نشیمن خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ایسے یہ اصطلاح بتا رہا ہوں آپ کو میں، ایک لفظ کی اصطلاح بھی ہے شاہین، ون ورڈ۔ اب اقبال کے پاس اصل موضوع جو ہے خون جگر، خون جگر کی جو اصطلاح ہے یہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہیں کہیں انہوں نے استعمال کی۔ اب بھائی میرے تھوڑا سا اس کا خون جگر کا آپ ڈیفینیشن سمجھ جائیے آپ۔ خون جگر، جگر کا خون، پورے باڈی کا محاصل ہے خون جگر۔ سائنٹیفک انداز سے دیکھیں تو انسان کا جو ایولیوشن ہوتا ہے، انسان کی جو نشو و نما ہوتی ہے خون سے ہوتی ہے، اور خون کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کے گودے میں، بلڈ، ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے نا، وہ مغز جو بولتے ہیں نا گودا، وہاں خون بنتا ہے، اور پورا سرکولیٹ ہوتا ہے، پورے شریان اور ورید کے رگوں میں سے پورا سفر کرتے ہوئے پورا روٹیشن ہوتا ہے خون۔ خون نشو و نما کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت ہے خون۔ اور خون جگر، دیکھو دو لفظ کی اصطلاح ہے اقبال نے استعمال کیا ہے۔ اقبال کی شاعری میں خون جگر کی اصطلاح عنوان ہے۔ خون جگر یعنی اپنے پورا جگر کا محاصل خون ہے۔ اب اسے کئی اصطلاحات، خون آشام، خون درد اور خون جگر، کئی ایسے اصطلاحات بن جاتی ہیں، اور اقبال نے استعمال بھی کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اچھا اور ایک بات، یہ خون جگر، یہ دو ورڈ بھی فارسی کے ہیں، ہاں جگر بھی فارسی کا لفظ ہے، پے چیم زے گوف، یہ ورڈ کسی الفاظ میں یہ حروف آ جائیں وہ فارسی کے ہیں، تو یہ فارسی ترکیب اقبال نے استعمال کی ہے، خون جگر۔ اور بھی شعراء کے یہاں ہے، لیکن اقبال کے یہاں خاص ایک پس منظر ہے خون جگر کا۔ انہوں نے کیوں استعمال کیا، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا محرکات ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد خون جگر، عرق ریزی، محنت، مشقت، جہد مسلسل، معنی بتا رہا ہوں، اب معنی پہ آئیے، اب تک اصطلاح پہ تھے، اب معنی پہ آئیے۔ خون جگر، کوئی چیز خون جگر کے بغیر منظر عام پر نہیں آتی۔
خون جگر ہونا پڑتا، محنت، مشقت، جہد مسلسل، اس کے بعد لگاتار جنبش. اس چیز کی طرف اقبال نے اپنے اشعار میں جو کیا ہے بہت سے اشارے کیے ہیں. خون جگر، خون جگر بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں تخلیق ہوتا. جتنے فنون لطیفہ ہے اس کے لیے خون جگر ہونا پڑتا، خون جگر. اور جتنے پیشے ہیں خون جگر ہونا پڑتا. ڈاکٹری کا بھی پیشہ خون جگر چاہتا ہے جناب. ہاں، ہر پیشہ محنت، مشقت. تو اقبال کہتے ہیں کہ صاحب خون جگر سے ہی انسان کو دنیا میں ترقی حاصل ہوتی ہے. محنت مشقت سے اعلیٰ مقام انسان حاصل کرتا ہے. خود طالب علم پہ غور کریں آپ، جب تک محنت نہیں کرا وہ آگے نہیں بڑھتا. وہ آگے بڑھنے کے لیے پورے مرحلے ہوتے ہیں. رات دن محنت کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، تمام چیزوں سے جو کیا ہے وہ منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تعلیم یوں ہی حاصل نہیں ہوتی. ایک زمانے میں کہتے تھے نا تعلیم حاصل کرنا ہے تو لوہے کے چنے چبانا پڑتا. ہاں، تعلیم حاصل کرنا ہے تو لوہے کے چنے چبانا پڑتا. جب تعلیم حاصل ہوتی ہے جناب، تعلیم یوں ہی حاصل نہیں ہوتی. رات دن محنت کرنا پڑتا ہے، رات دن بیٹھنا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے. جب آپ جو کیا ہے تعلیم کے ذریعے سے آپ ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، ایڈمنسٹریشن میں، ملک میں، قوم میں. تو اب اقبال کا بہت بڑا جو کیا ہے یہاں ایک اصطلاح کے ذریعے سے انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے قارئین کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اقبال خون جگر، سخت محنت، کاوش، اور پھر اس کے بعد مسلسل کوششیں کرتے رہنا، یہ ہے خون جگر. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے ایک شعر میں یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اتنا اچھا شعر، پورا ان کی خون جگر کے تصور کا پورا محاصل ہے. ایسا شعر میں ڈھونڈ کے نکالا ہوں میں کہ نقش ہے سب ناتمام. یہ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز بن رہی ہے، ہر چیز فارمیشن ہو رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے، ہر چیز کی ڈیم بن رہے ہیں، کئی نقش ابھر رہے ہیں دنیا میں، وہ محنت کے بل بوتے پہ ابھر رہے ہیں. لوہار بھی خون جگر کی بدولت ہی بڑے توپ بناتا ہے، لوہے کے توپ بناتا ہے، اس کے پیتل کے توپ بناتا ہے. توپ ہوتے نا، توپ سانچا تھا یہاں پر توپ، تو اس کے لیے بھی خون جگر چاہیے. لیکن آج اس چیز کی کمی ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. آج نہ بچوں سے محنت ہو رہی ہے، آج نہ پیشہ وروں سے محنت ہو رہی ہے، آج نہ وہ فنکار باقی ہیں جو خون جگر کے بل بوتے پر رات دن اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے نقش کو اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے سے دنیا میں آشکار کرتے تھے. آج کہاں ہیں ویسے؟ آج ویسے فنکار کہاں ہیں؟ آج ویسے فنون لطیفہ کے جو کیا ہے آج محنت کرنے والے کہاں ہیں لوگ؟ فنون لطیفہ یہ جو سنگ تراشی کا فن، مصوری کا فن، شاعری بھی فن لطیفہ ہے، لطف دینے والا فن ہے آپ کو شاعری. چاہے غزل ہو، نظم ہو، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک مسرت بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک بصیرت بھی شعر کے ذریعے سے یا ادب کے ذریعے سے آپ کو حاصل. ادب زندگی کا آئینہ ہے. لٹریچر از اے mirror آف دا لائف. اس میں پوری زندگی کی کہانی، زندگی کی بشارتیں
زندگی تشبیہ، تشریح، تعبیر لٹریچر میں، اردو ادب ہو، تیلگو ادب ہو، انگریزی ادب ہو، تو ادب میں یہ تشریحات ہوتے رہتی ہیں. ادب میں زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، تہذیبی زندگی، ثقافتی زندگی ہے نا، یہ تمام زندگی کے جو پہلو ہے، شعبے ہے، اس کا اس میں جو کیا ہے بیان ہوتا ہے شاعری میں، نثر میں. اور اس طرح سے نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. اقبال نے کہہ دیا اس شعر میں، وہ نقش جس میں محنت نہیں لگتی، جس میں مشقت نہیں لگتی، جس میں جگر کا بھی نہیں لگتی، وہ نقش جس میں آنکھوں کا تیل ٹپکایا نہیں جاتا، ارخریزی نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ مقام نہیں ملتا. بغیر محنت کے آپ جو بھی کام کریں گے وہ پائیدار نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں ہر چیز کے لیے محنت ہے جناب، پیداوار ہے. آپ کو محنت کرنے پہ ہی اچھی پیداوار آپ کو حاصل ہوتی ہے. آپ ناگر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں تو دھان آتے ہیں، گیہوں آتے ہیں، جوار، محنت کرنا پڑے گا. ہر چیز محنت پہ منحصر. اقبال کہتے ہیں پوری کائنات، پوری دنیا کی ہر چیز جتنے بھی آپ کریں گے تو وہ محنت کے بل بوتے پر ہی آپ کو جو کیا اس کا رزلٹ ملے گا، اس کو نتیجہ حاصل ہوگا، اس کا پھل ملے گا. اور بغیر محنت کے پھل بھی حاصل نہیں ہوتا. بغیر خون جگر کے آپ کو آپ کی محنتوں کا پھل نہیں ملتا میرے بھائی. تو اقبال وہی کہتے ہیں کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام. نغمہ، اور نغمے کے کئی معنی ہیں جناب. یہاں اقبال کے پاس میں نے کہا کہ ادب میں ایک لفظ آتا ہے تو کئی معنی ہوتے ہیں. نغمہ مانے گیت. آج کل نغمہ مانے وہ فلم کے جو گیت ہے وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں نغمہ. جیسا کل 15 کو گزرانا وہ آزادی کے جو گیت ہوتے ہیں نا اس کو لوگ نغمہ کہہ رہے ہیں. تو یہ نغمہ کے معنی دیکھو، یہ عمومی ورڈ آتا ہے لٹریچر میں. نغمہ کے معنی غزل، نظم، فن، ربائی، قصیدہ، افسانہ، ناول، یہ تمام چیزوں کو جو ہے ایک عمومی ورڈ کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ جو اصناف ہیں بغیر محنت کے فنکاری پہ، فن پر نہیں اترتے. ہاں، ایک غزل لکھیں گے تو بڑی محنت لگتی ہے جناب. اپنے تخیل سے سوچتا ہے، الفاظ کو جمع کرتا ہے اپنے تخیل میں، اور الفاظ جو ماحول، جو موضوع آپ پیش کر رہے ہیں غزل میں، اسی کو سسٹمیٹک، منظم انداز سے ترتیب دیتا ہے شاعر. وہ فن ہے. الفاظ کی موزونیت، الفاظ کی تنظیم، کا اظہار فن کہلاتا ہے، فنکاری کہلاتا ہے، فن پارہ کہلاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ نغمہ ہے سودائے خام. بغیر خون جگر کے یہ جو آپ نغمہ لکھ رہے ہیں، بغیر فنی نزاکتوں کے، فنی باریک بینیوں کے جو کام کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سودائے خام ہے. یہ کچا کام ہے. خام کچا، پکا نہیں، کچا کام ہے. فنکاری نہیں ہے اس میں، پختگی نہیں ہے اس میں. اور نغمہ سودائے خام، خون جگر کے بغیر. خون جگر، محنت، مشقت کے ہی بل بوتے پہ اچھا نقش پورے عالم میں، پوری دنیا میں، سماج میں آپ تخلیق کر سکتے ہیں. بحیثیت مجموعی اگر میں بات بتاتا ہوں، اقبال ایک بڑی اصطلاح ہے اقبال کے پاس. یہ خون جگر کا بڑا پس منظر ہے. یہ خون جگر کے پوری دنیا کی ترقی کا محاصل خون جگر ہے. ہاں، جیسا اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نا نوری ہے نا جی. حرکت و عمل کے ذریعے سے ہی پوری کائنات کی نشو و نما ہے، فروغ ہے، ترقی ہے. بغیر حرکت و عمل کے ترقی نہیں ہوتی دنیا میں. یہ جتنی ترقیاں دیکھ رہے ہیں آپ، پورے حرکت و عمل کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے. اقبال وہی کہتے ہیں کہ بھائی، ارے خون جگر، محنت کے بغیر، خون جگر کے بغیر کوئی چیز جو کیا ہے آپ کی ثبات حاصل نہیں کرتی، پائیداری حاصل نہیں کرتی، پختگی حاصل نہیں کر سکتی. اور
دوسری اور بہت سی باتیں اقبال نے اشعار میں لکھ کر لایا ہوں، اسی پہ ہم بات کرتے رہیں گے کہ لطف مرنے میں ہے، باقی نہ مزہ جینے میں ہے، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں ہے. کیا بات، لطف مرنے میں ہے، نہ باقی نہ مزہ جینے میں. لطف، مزہ، لطف، ذائقہ، مرنا اور جینا، یہ تضاد ہے. دیکھیے آپ، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، فنا بقا، فنا بقا. دیکھو کیسا تصور اقبال کے پاس ہے. کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر کے پینے میں ہے. جو ہم محنتیں کرتے ہیں زندگی کو ترقی دینے کے لیے، زندگی کو فروغ دینے کے لیے، اور یہی خون جگر پینے سے ہی، خون جگر سے ہی ہم جو کیا ہے دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک اچھا رتبہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت سی شعر ہے اس میں. اقبال نے دراصل اس اصطلاح کے ذریعے سے انسان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انسان کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، انسان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نامیاتی شے ہے، زندہ اجسام ہے، سب خون جگر کے تحت ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرے بھائی، ایک چونٹی بھی ہے تو آپ دیکھیے کیسی محنت کرتی ہے. ایک شکر کا دانہ ایسا لے آتی ہے، ایسا چونٹی کو دیکھیے آپ، اس کا بھی وہ جو کیا ہے محنت کا نتیجہ ہے. جمع کر لیتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے. چونٹی کی ایک مثال، چھوٹی چیز. تو اس طرح سے اقبال کے پاس خون جگر پوری اپنی شاعری کا محاصل ہے. اور دراصل اقبال خون جگر کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں. ان کے پاس ایک خاص نقطہ نظر ہے. خون جگر سے ہی اقبال کہتے ہیں کہ بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، ترقیاں حاصل ہوتی ہیں، تبدیلی، تغیرات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اور خون جگر ایک اہم عنصر قرار پاتا ہے، ایک ایلیمنٹ، ایک فیکٹر اقبال کی شاعری میں. اور چنانچہ اسی فکر کو انہوں نے اپنے مختلف اشعار میں پیش کرنے کی، بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور خود ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بھائی یہ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں، انسانی اعضاء سے بھی کئی تشبیہات، اصطلاحات، استعارے اور شاعری کے فنی لوازمات کو انہوں نے خاطر خواہ اس سے استفادہ کیا ہے. ناک ہے، آنکھ ہے، یہ جو اعضاء ہیں ہمارے، اس کو اصطلاحات کے طور پر جو کیا ہے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی شاعری میں اپنے. تو اقبال بھی دیکھیے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے نہ دیکھے وہ نظر کیا. نظر، بینائی، نظر کے معنی دیکھنا. اہل نظر عقل مند لوگ، دانش مند لوگ. یاد رکھو یہ اصطلاح کیسا بن گئی. دیکھیے اہل نظر، نظر تو ہے سادہ، لیکن بعض لوگ اہل نظر بھی ہوتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا کیا پس منظر کیا ہے، واٹ از ریئلزم، واٹ از ریئلسٹک، اس کو جو سے غور کرتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ لوگ کہلاتے ہیں اہل نظر. یاد رکھیے آپ. تو اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. نظریں تو بہت ہیں، یعنی مطلب کہ دانش مندی، مدبرانہ صلاحیتیں، انٹلیکچوئل
انٹلیکچولیٹی، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اقبال کے پاس۔ اقبال یوں ہی جگر کا استعمال، خونی جگر کا استعمال نہیں کیا بھائی، اقبال تو بہت وسیع پس منظر میں ایک عمیق فکر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اپنی اصطلاحات کے ذریعے سے۔ جس طرح سے شاہین کا میں نے ذکر کیا پہلے، شاہین کا بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، بہت گہری معنویت ہے اس کے اندر شاہین میں۔ اگر اس کے ذریعے سے اگر مسلمان اس پرندے کو سمجھ جائے، اس کی زندگی کو سمجھ جائے، تو اپنے پوری اصلاحات پیدا کر لیتا ہے مسلمان، ایک مومن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہین کو پڑھ لیں آپ، شاہین کی زندگی کو پڑھ لیں، شاہین کے جو طور طریقوں کو پڑھ لیں، اطوار کو پڑھ لیں، عادات کو پڑھ لیں آپ، تو ایک مومن کی، ایک مرد مومن کی زندگی کو اس میں انہوں نے پیش کیا ہے شاہین کو، اقبال نے۔ اور پھر اس کے بعد اقبال بے معجزہ دنیا میں ابھرتے نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا۔ یہ بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پورا ایک مذہبی تاریخ ہے اس کے اندر۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام ضرب کلیمی، یہ معجزے اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام میں آ گئے تھے۔ پتھر میں سے پانی نکلا، پھر دریا میں راستہ بن گیا، ہے نا، وہ عصا سے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ معجزے دنیا میں یوں ہی نہیں ابھرتے، ضرب کلیمی کا فن ہونا پڑتا، وہ ہنر ہونا پڑتا۔ جب تک کہ ہنر، ٹیکنک، لیاقت، قابلیت، صلاحیت نہ ہو، تب تک انسان کو جو سے کیا ہے آگے بڑھنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ میرے بھائی، آپ ابھی چھوٹے سے بہت سی مثالیں آپ کو دیتا ہوں میں، کہ اقبال ہمیشہ انسان، کیونکہ دنیا میں انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، اور وہی مخلوق، وہی کریچرز وہ دنیا میں جو سے کیا ہے تسخیر حاصل کر سکتی ہے، پوری دنیا میں حکومت کر سکتی ہے، دنیا کو اپنے تابع بنا سکتی ہے۔ اقبال کا اتنا بڑا فلسفہ ہے میرے بھائی کہ پوری مسخر کرنا دنیا کو، تسخیر کرنا دنیا کو، اور اس کے لیے ظاہر ہے اب ہمارے اسلاف نے بھی بہت سے، اب صلیبی جنگوں میں دیکھے آپ، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، اس کے بعد پھر بنو امیہ، بنو عباسیہ، پھر امیر معاویہ، یہ دوروں کا اگر جائزہ لیجیے تو اس میں بھی اپنے خون جگر سے، اپنی محنت و مشقت سے پوری دنیا میں ان کے جو کیا ہے حکومتیں پھیل گئی تھی۔ سلطنت حکومت کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے میرے بھائی، خالی تخت کرسی تاج مل گیا بیٹھ گیا نہیں، اس کے لیے بھی بہت محنت کرنا پڑتا، رات دن قوم کے لیے، ملک کے لیے سوچنا پڑتا، منصوبے بنانا پڑتا، پلان بنانا پڑتا، تخلیقی جوہر کو ظاہر کرنا پڑتا اپنے ذہن سے۔ ایسا ہی نہیں ہے، پوری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے، تمام چیزوں پہ غور کر کے قوم کے لیے کچھ اسکیمات بنانے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھائی اس کے لیے بھی خون جگر ضروری ہے، محنت مشقت ضروری ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ بے معجزہ ابھرتی نہیں دنیا میں، یقیناً بغیر محنت مشقت کے قومیں نہیں ابھرتی دنیا میں، آگے نہیں بڑھتی قومیں۔ آج یورپی ممالک کا جائزہ لیجیے آپ، میں بتا رہا ہوں جناب، آج جاپان کو دیکھ لیجیے آپ، وہاں قدرتی وسائل کو اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ایسا استعمال کرتے ہیں لوگ کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی وہاں جاپان میں، جگہ خالی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، جو قدرتی وسیلے ہیں، جو نیچرل سورسز ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ، کما ہوخا خاطر کا استعمال کرتے ہیں جگہ کا۔ ہمارے پاس تو بہت سے وسائل ہیں انڈیا میں، کئی زمینیں بیکار خالی ہیں، کوئی بڑے ہوئے کوئی استعمال نہیں کرتے، جنگلات ہیں کئی، اللہ قدرتی سورسز ہیں میرے بھائی، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اگر استعمال کرتے تو ہندوستان میں بھیک مانگنے والا نہیں ملتا، اگر اس کو سورس قدرتی وسائل اللہ نے اتنے دیے ہیں آپ کو، اللہ نے اتنے چیزیں دیے ہیں، لیکن ہم صلاحیت سے محروم ہیں،
قابلیت سے محروم ہیں، ہم لیاقتوں سے محروم ہیں۔ جنگلوں میں جائیے آپ، کئی چیزیں آپ کو ملتے ہیں فائدے کے لیے، انسانی فائدے کے لیے ہیں جی۔ میڈیسنل پلانٹ ملتے ہیں آپ کو وہاں، وہ شوگر کے لیے میٹھے کا پتا جنگلوں میں، اور کئی بیماریوں کے قدرت سے، نیچر سے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے میرے بھائی، ان تمام چیزوں پہ جو ہے کیا عمل کرنے کے لیے خون جگر ضروری ہے میرے بھائی، محنت و مشقت، اور پھر جو ہے کیا ہے اس کے بعد پھر اور ہاں اقبال نے کہا، تو ہر جگہ دیکھیے آپ، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ کیسا بنایا انسان؟ اللہ میاں تو کیا بنائے؟ رات بنا دی اللہ میاں، اللہ میاں تو رات بنائے۔ اب انسان کیا کرا؟ اپنی محنت مشقت سے، اپنے خون جگر سے چراغ بنایا، لائٹ، کرنٹ پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، ہوا سے پیدا کیا۔ دیکھو کیسے ترقیاں ہو رہی ہیں یہ خون جگر کی بدولت، اور یہ چراغ منور ہوگا دنیا رات میں۔ ورنہ اگر اتنی ترقی نہیں ہوتی، انسان میں اگر اتنی آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہم اندھیرے میں رہتے رات میں۔ تو پہلے زمانے میں تھا نا حیدرآباد میں وہ چمنی کیا ہے مشعل قندیل ہوتی تھی حیدرآباد میں، آج سے 40 سال پہلے، وہ بھی بہت کم گھروں میں ہوتی تھی۔ لوگ بلدیہ کی ایک لائٹ ہوتی تھی محلے میں، ایک ہی محلے میں ایک لائٹ ہوتی تھی بلدیہ کی، وہ کرنٹ تھا مگر وہ سب کنیکشن نہیں تھے گھروں پہ یہاں۔ تو کہتے ہیں اقبال، تو شب آفریدی اے اللہ، تو نے تو رات بنائی، ہم نے چراغ بنائے۔ تخلیقی عمل، یاد رکھیے تخلیقی عمل بھی خون جگر کے بغیر ہی تکمیل پاتا ہے جناب۔ آپ کا تخلیقی عمل، آپ غزل لکھو، افسانہ لکھیں، نظم لکھو، مضمون لکھو، مقالہ لکھو، آپ سب محنت کے طلبگار ہیں جناب عالی۔ اور سفال آفریدی ایاغ آفریدم، تو نے مٹی بنائی، تو نے زمین بنایا ہے، ہم نے اس مٹی سے پیالہ، گھڑا، مٹکا، رنجن، ہے نا، ایک تخلیق ہوا ہے، ہم نے وہ بنائے ہیں۔ بتا رہے ہیں آپ کو، تو سفال مانے مٹی، سفال کے مانے مٹی گئے، سفال آفریدم ایاغ آفریدم۔ اور پھر اب یہیں دیکھ لیجیے آپ، انسان جو سب کس طرح سے اللہ نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے، زمین بنائے ہیں، آسمان بنائے ہیں، زمین پہ کئی چیزیں اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہاں کئی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں نا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ارے کتنی اچھی بات اللہ نے کہا، ارے میرے بندے، میں نے تیرے لیے سب کچھ بنایا ہے، تیری اپنی ثوابدید پر ہے، تو اس دنیا کو سمجھ۔ واٹ از کائنات، واٹ از دنیا، یہ دنیا کیا ہے، اس کو سمجھ، پرکھ، اپنے فائدے کے لیے اس دنیا کے وسائل کو استعمال کر۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ ماحول کو دیکھ، یہ آسمانوں کو دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، ہیں تیرے تصرف میں، یہ سب کچھ تیرے استعمال میں ہے۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سب اتنی چیزیں آپ کو دیے گئے ہیں، اور اب تم اپنی جو سے کیا ہے محنت، صلاحیت سے، لیاقت سے اس کو سمجھ کے اس سے بہت کچھ فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یقیناً ترقیاں تو ہو رہی ہیں، انسان چاند پہ جا رہا ہے، خلا میں جا رہا ہے، اور بہت سی ریسرچ ہو رہی ہیں، اسرو میں بھی ریسرچ ہو رہا ہے، ہاں کئی جو سے کیا ہے خلائی کیا ہے آپ کے مشینیں جا رہی ہیں چاند پہ، بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اور ایک خاص بات دیکھیے آپ، اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احسان سے، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ فرنگ انگریز لوگ، کسی قوم کا احساس قبول مت کر،
تو اپنے ذہنی اپج سے، اپنی ذہنی تخلیقات سے پوری دنیا میں اپنا مقام بنا لے۔ دیکھو انسان، اللہ نے انسان کو تخیل دیا، اس تخیل کی مدد سے ہی نئے نئے تخلیقات دنیا میں تخلیق ہو رہے ہیں، یعنی کریٹو ٹیلنٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ اللہ نے یہی چیز دی ہے، اللہ نے ہر چیز۔ آپ سوچ بچار کریں، نئی چیز بنائیں، سب کے لیے نادر ہے، جدت اور ندرت کا باعث ہے، تو اس کا بڑا مقام ہو جائے گا کہ ارے بھائی، اس لیے کہتے ہیں نا، نیوٹن مشہور ہوا، وہ لا آف گریویٹیشنل پاور، وہ سیب پہ تجربہ کیا، سیب نیچے زمین پہ کیوں گرتا ہے نا، ہر ایک کا ان کا نظریہ ہے۔ پھر آج انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے بھی موجود ہیں جناب، کسی نہ کسی نے تخلیق کیا ہے، ایجاد کیا ہے۔ اب وہ ایجاد کرنے میں بھائی، تخلیق کرنے میں بھائی اس کا خون جگر لگا۔ آپ یاد رکھیے، آپ کمپیوٹر ایجاد ہوا، محنت لگتی میرے بھائی، ذہن کی محنت لگتی، ہاتھوں کی محنت لگتی ہے، باڈی کی محنت لگتی ہے میرے بھائی۔ جب تک یہ تمام چیزیں کی آمیزش کیا ہے، اس میں جو سو کیا ہے اس کا پیکر نہ ہو، کوئی جو سو کیا ہے کوئی چیز کہ آپ موجد آپ نہیں بن سکتے۔ ارے بھائی، کولمبس 1498 میں امریکہ دوسری دنیا کو دریافت کیا، کیا خالی سے آیا؟ بہت محنت سے آیا بیچارہ کولمبس۔ ہاں، واسکو ڈی گاما 1498 میں ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا، خالی آیا؟ محنت، بہت محنت لگی بھائی۔ اس دور میں تو ایسے وسیلے بھی نہیں تھے، پانیوں میں، جنگلوں میں سے کیسا کیسا آئے، ہم خود تعجب کر رہے ہیں کیسا دریافت کرے، دریافت ہی انوینٹڈ دا سیکنڈ ورلڈ۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اقبال پھر کہتے ہیں کہ خناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ اسی عالم و رنگ و بو پر خناعت مت کر، اللہ نے تو سعادی آنکھ سے چیزیں دے دیا ہے تجھے۔ اور کہتے ہیں کہ خناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آسمان اور بھی ہیں، اور بھی بہت سی دنیا ہیں، اور بہت سے جو کیا ہے کریچرز ہیں۔ وہاں تک تلاش کر، تحقیق کر، جستجو کر تو اے بندے، اور اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا۔ دیکھو صاحب، اللہ نے یقیناً اپنی شاعری کے ذریعے سے کیا درس دیا انسان کو۔ واقع میں بھی کبھی کبھی حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ صاحب واقع میں اقبال نے اپنی فکر کے ذریعے سے انسان کو جھنجھوڑنے کی، انسان کو جگانے کی، بیدار کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے سے بھائی۔ وہ کہتے ہیں اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ تیرے زمانے، مکان مانے پلیس، اور بہت سی چیزیں دنیا دریافت کرنا۔ یہ ایک دنیا دیکھ رہا ہے، اور کئی دنیا کا جو تخلیق کار بن جا، اور کئی دنیا کو دریافت کر لے، اور لوگوں میں اس کو عام کر، لوگوں کو بتلا، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ان میں بیداری پیدا کر تو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے صبح کیا ہے، شام اور بھی ہیں تیرے سامنے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کو آشکار کر، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر، اپنی فکر کے بل بوتے پر، جہد مسلسل عمل پہم۔ اس خون جگر کے پس منظر میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، ہمیشہ انسان کو جہد مسلسل، ہمیشہ کوششیں، کاوشیں کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اور عمل پہم، تو عمل، لگاتار عمل کا ہی پیکر بننا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل، اعمال صالحہ، عمل انسان کی زندگی کو جنبش دینا، آگے بڑھانا۔ عمل کا بہت بڑا فلسفہ ہے صاحب، عمل۔ اور پھر جنت تیری پناہ ہے، تیرے خون جگر میں۔ کیا بات ہے صاحب، اقبال نے خون جگر کو ایسا خوبصورت استعمال کیا ہے، اس اصطلاح کو، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ اے پیکر گل،
اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، اقبال کہتے ہیں گل مانے مٹی، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا نا، پورا واقعہ آ گیا اس کے اندر، ہاں پیکر گل نہیں آئے. اس تلمی میں تمام بیک گراؤنڈ ہے آدم علیہ السلام کا فارمیشن، پھر وہاں سے جب یہاں نکالے گئے یہ مٹی کا پتلا، یہ تمام چیزیں، خاک کا پتلا، مٹی کا پتلا. اے جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر. ابا کیا بات بولے صاحب، دیکھو اس پہ ہی آ جائیے آپ مذہبی اعتبار سے. ہاں ہاں کیا جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر، تیرے عمل میں، تیری محنت میں ہے یار. اگر تو تہجد میں نہیں اٹھتا تو جنت اپنے ہاتھوں سے کھو دے رہا، اگر تو فجر میں نہیں اٹھتا جنت اپنے ہاتھوں سے کھو دے رہا. تو یہی ہے، اس کے لیے بھی خون جگر ہے تیرے. جنت تیری پناہ ہے، بڑا اچھا شعر ہے صاحب یہ، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، ہے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے. لگاتار تو کوشش کرتا رہیں گا، لگاتار تو محنت کرتے رہیں گا، تو اس کی جزا بھی جب محنت کریں گا تو اللہ میں بھی اچھا ہی دے گا. رات دن اگر عبادت کریں گا، رات دن نماز پڑھیں گا، روزہ رکھیں گا، اسلامی اصول پہ عمل پیرا ہو جائیں گا، تو یقیناً ان تمام کوششوں کا، ان اعمال کا اللہ ہی اس کی اچھی جزا دے گا، اللہ ہی تجھے جنت عطا کرے گا. تو بہرحال مذہبی اعتبار سے، پھر کائناتی اعتبار سے، آفاقی اعتبار سے پوری دنیا کو خون جگر کے ذریعے سے ایک پیغام ملتا ہے کہ انسان محنت کا پیکر بن جائے، مشقت کا پیکر بن جائے، اپنی دنیا آپ تخلیق کر. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، یہ تو میں ایک دنیا بنایا اور صبح و شام تو بنا سکتا ہے محنت مشقت سے، اور نئی دنیا تو آباد کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے. اے میرے بندے، تو اس طرح سے اقبال نے ایک اہم مسئلے کی طرف، ایک اہم موضوع کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ خون جگر ہی ہے انسان، اس کے ذریعے سے ہی جو کیا ہے پوری کائنات میں ہمہ جہت ترقی حاصل کر سکتا ہے. کائنات کا کوکب و راکب بن سکتا ہے، پوری کائنات کا، پوری کائنات کو ترقی دے سکتا ہے، پوری کائنات کی باغڈور بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اپنے خون جگر کے بل بوتے پر. تو اس طرح سے اقبال کی شاعری میں میں نے تقریباً ایک 12 گھنٹے سے میں نے ان کے کلام کا چھان مارا، تو ایک 3-4 شعر ملے، پتہ نہیں اور بھی بہت اشعار ہوں گے خون جگر کے بارے میں. تو بہت بڑی اصطلاح ہے صاحب یہ خون، جس طرح سے شاہین اصطلاح ہے، خون جگر اصطلاح ہے، اور ان کے پاس بہت سی اصطلاح ہے اقبال کے پاس. نہیں اصطلاح یعنی استعارہ، تشبیہات ہیں، لیکن اصطلاح میں بھی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. میں بھی اب 40 منٹ تک صرف اصطلاح پہ آپ سے بات کرتا رہا میں نے. تو بہرحال اور بہت سی اصطلاحات ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو ایک اعلیٰ مقام، ایک بلندی پہ فائز دیکھنا چاہتے ہیں اقبال. اور اقبال بلندی کو اور ترقی کو اور محنت کو عبادت سمجھتے ہیں. بغیر محنت کے آپ کی عبادت بھی پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی محنت ہے. چلتے ہوئے جانا ہے، وضو کر کے جانا ہے. ارے بہت ثواب بھائی، ایسا مذہب ہے دنیا کا اسلام، بہت سے نیکیاں ہیں میرے بھائی. آپ باوضو رہیں گے ہر وقت تو بہت بڑے آپ کو فائدے بھی ہیں اور بہت بڑے نیکیاں بھی باوضو. اس طرح سے بچوں سے میں کہتا ہوں، بھی کالجوں میں کبھی لیکچر دینے گیا تو میرے بھائی منہ ہاتھ دھوتے ہیں آپ لوگ، کم سے کم کالج جاتا ہوں میں وضو کرنے چل جاؤ، اس سے بھی نیکیاں ہیں میرے بھائی. وضو باوضو رہنے بھی بڑی نیکی ہے، باقی ہے وضو کر لیا تو پاک ہوگا انسان. تو بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں بھائی، کیونکہ 40 منٹ میں اب اقبال کے اتنے فلسفے کو ہم نہیں پیش کر سکتے، اور بہت سے جو کیا ہے ان کے یہاں تصورات ہیں، خوبیاں ہیں، کلام میں مختلف اصطلاحات ہیں، تلمیحات ہیں. تو اس طرح سے اقبال نے یقیناً اس خون جگر کے ذریعے سے انسان کو ایک پیغام دیا ہے کہ بغیر محنت کے ترقی نہیں ہوتی، محنت کے ذریعے سے ہی ہم پوری دنیا پہ کیا ہے حاکم بن سکتے ہیں، راکب بن سکتے ہیں، دور دنیا کو ہم تسخیر میں لا سکتے ہیں. انہی چل کرمات کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو سنا، میرے چھوٹے خیالات کو. تو بہرحال میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ یہاں جتنے سامعین ہیں اور مسجد کے مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں سب کو صحت عطا فرما، محفوظ و معمون رکھ. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھ. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مال و جان کی حفاظت کر. اے میرے اللہ
مسجد کی خدمت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور شبیر بھائی کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور ایاز الشیخ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور غازہ کے بچوں کو اللہ ان کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ لا الہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ لا الہ الا صلی اللہ علی محمد وعلی کما صلیت علی بہت اچھا سے اللہ لا کافی جو ہے معلومات میں اضافہ ہوا۔ میں اس تعلق سے بات کرنے والا تھا جو پرسوں کام کرتے ہیں۔